السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے عزیزوں، میرے ساتھیوں، ہم پھر سے آپ کے سامنے قرآن کریم کی روشنی میں ہم صرف اور نحو لے کر آپ کے سامنے حاضر ہوئے ہیں۔ ہم آپ کو بتائیں گے کہ ہم جو نحو پڑھتے ہیں یا صرف پڑھتے ہیں، نحو اور صرف کیا ان کا تعلق قرآن سے ہے یا نہیں ہے، قرآن کے الفاظ سے ان کا تعلق ہے یا نہیں ہے، ہم آپ کو سمجھانے کی کوشش کریں گے۔ کیونکہ جب تک ہمارے ذہن و دماغ میں یہ بات نہ ہو کہ ہم نحو پڑھتے ہیں اور صرف پڑھتے ہیں اور ان کا مقصد قرآن فہمی ہے، تب تک ہمیں نہ نحو پڑھنے میں مزہ آئے گا نہ صرف پڑھنے میں مزہ آئے گا۔ تو ہم نے اس سے پہلے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کی ترکیب پیش کر دی ہے۔ گزشتہ کئی قسطیں اس سے پہلے میں نے آپ کے سامنے پیش کی ہیں، اور پھر بسم اللہ الرحمن الرحیم کی ترکیب بھی پیش کی ہے۔ آج میں آپ کے سامنے الحمدللہ رب العالمین کی ترکیب پیش کروں گا۔ میں نے بتایا تھا اس سے پہلے بھی کہ الحمد، یہ الحمد مبتدا ہے، الحمد مبتدا ہے۔ مبتدا کا جو عامل ہوتا ہے وہ عامل معنوی ہوا کرتا ہے، مبتدا کا عامل ظاہر نہیں ہوتا۔ مبتدا کی دو قسمیں ہوتی ہیں، ایک مبتدا تو اس میں صریح یا اس میں مؤول ہوا کرتا ہے۔ اس میں مؤول سے مراد آپ فعل مضارع پر ان داخل کر دیں، ان کی بنیاد پر فعل مضارع اسم بن جائے گا، اس کو اس میں مؤول کہا جاتا ہے۔ جیسا کہ قرآن نے کہا وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ، ان تصوموا یہ اسم مؤول ہے، اسم کے حکم میں ہے گرچہ یہ فعل مضارع ہے، نمبر ایک قسم۔ اور اس میں صریح ایک ہوا کرتا ہے، آپ کا نام، میرا نام، آپ کا نام منہاج ہے، آپ کا نام نوشاد ہے، اس میں صریح ہے۔ مصدر بھی اس میں صریح ہوا کرتا ہے، تو اس میں صریح بھی مبتدا ہوا کرتا ہے۔ مبتدا کی ایک دوسری قسم اور ہے، وہ ہے مبتدا اس میں فاعل ہوتا ہے، مبتدا اس میں مفعول ہوتا ہے، اور اس کے لیے دو شرطیں ہوتی ہیں۔ ایک شرط یہ ہے کہ اس میں فاعل سے پہلے اور اس میں مفعول سے پہلے حرف استفہام ہو یا حرف نفی ہو، اور دوسری شرط یہ ہے کہ اس میں فاعل کے بعد ایک اسم ظاہر ہوتا ہے، جو اسم ظاہر مرفوع ہوتا ہے فاعل کی بنیاد پر، اور وہی اسم ظاہر جو فاعل ہوتا ہے خبر کے قائم مقام ہوتا ہے، اسی کا نام صدر مصدر خبر ہے۔ جیسا کہ میں نے یہاں پر لکھا بھی تھا کہ جیسے کہ یہ قائم، یہ قائم، اس سے پہلے آ لائیے، اور با، اور زیدن، یہ زیدن، یہ قائم جو دیکھ رہے ہیں آپ، قائم یہ اس میں فاعل ہے، اور اس سے پہلے آپ حرف استفہام دیکھ رہے ہیں، یہ مبتدا کی دوسری قسم ہے۔ اور اس کے بعد دیکھیں دوسری شرط یہ ہے کہ زید کیا ہے، زید اس میں ظاہر ہے جو فاعل بن رہا ہے، یہی فاعل صدر مصدر خبر، یعنی خبر کے قائم مقام ہے، یہ مبتدا کی دوسری قسم ہے۔ تو مبتدا کی ایک قسم تو یہ ہے الحمد، اور دوسری قسم مبتدا کی یہ ہے جہاں پر یہ خبر صدر مصدر خبر ہوا کرتی ہے۔ تو یہ مبتدا ہے، الحمد مبتدا۔ الحمد میں جو الف لام دیکھ رہے ہیں آپ، الف لام استغراقی بھی کہہ سکتے ہیں اور الف لام جنسی بھی کہہ سکتے ہیں۔ اس کے بعد یہ لام حرف جار، لام کیا ہے، جار ہے۔ اللہ موصوف، اللہ موصوف، رب مضاف، رب مضاف، اور عالمین مضاف الیہ، عالمین مضاف الیہ، مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر کے، رب مضاف، عالمین مضاف الیہ، مضاف اپنے مضاف الیہ سے ملنے کے بعد موصوف کی صفت، موصوف کی صفت، یہ صفت اول ہے، یہ صفت اول ہے، کیونکہ الرحمن صفت ثانی ہے اور الرحیم صفت ثانی، یہ صفت ثانی، صفت ثانی، اور الرحیم صفت ثانی، یہ تیسری صفت ہے۔ اور آپ دیکھ رہے ہیں یہاں پر مالک، یہ مضاف، مالک کیا ہے، مضاف، یہ مضاف الیہ، پھر مضاف، اور الدین کیا ہے، مضاف الیہ، مضاف الیہ، مضاف الیہ اپنے مضاف اپنے مضاف الیہ سے ملنے کے بعد اس کا مضاف الیہ ہے نا، اور پھر مضاف الیہ سے ملنے کے بعد یہ صفت رابع، یہ کیا ہے، صفت رابع، یہ چوتھی صفت ہو جائے گی، ٹھیک ہے۔ یہاں پر ایک چیز سمجھنے کے قابل ہے کہ رب عالمین، یہ مضاف الیہ، اضافت کی دو قسمیں ہوتی ہیں، ایک اضافت لفظی ہے اور ایک اضافت معنوی ہے۔ اضافت لفظی ہونے کے لیے دو شرطیں ہیں، اضافت لفظی ہونے کے لیے دو شرطیں ہیں۔ پہلی
پہلی شرط یہ ہے کہ مضاف اسم فاعل ہو یا اسم مفعول ہو یا صفت مشبہ ہو اور مضاف الیہ اس کا معمول بن رہا ہو. معمول بننے سے مراد مضاف الیہ فاعل بنے یا مفعول بنے. مثلا ضارب زید، پہلی شرط جو مضاف میں ہونی چاہیے وہ یہ ہے کہ ضارب اسم فاعل ہے، اور دوسری شرط مضاف الیہ میں ہونی چاہیے وہ یہ کہ مضاف الیہ اس کا معمول یعنی فاعل بن رہا ہے. ضارب زید. اچھا، معمول اسی وقت بن سکتا ہے زید ضارب کا جبکہ ضارب حال یا مستقبل کے معنی میں، جیسے ضارب زید الیوم، ضارب زید غدن، تب سمجھو کہ اضافت لفظی ہے، اضافت لفظی ہے. لیکن اگر دونوں شرطوں میں سے کوئی ایک شرط بھی غائب ہو جائے، یعنی اگر مضاف اگر اسم فاعل نہ ہو، اسم مفعول نہ ہو، صفت مشبہ نہ ہو، تو یہ اضافت معنوی ہے. مثلا میں مثال آپ کو جیسے یہ دیکھ رہے ہیں رب العالمین، یا رب کیا ہے؟ مصدر ہے. رب کیا ہے؟ مصدر ہے. واضح رہے جس طریقے سے ضرب کو فاعل اور مفعول دونوں چاہیے، اسی طریقے سے ضارب اگر آپ کہتے ہو تو ضارب کو فاعل اور مفعول دونوں چاہیے. جس طریقے سے فعل کو فاعل مفعول دونوں چاہیے، اسی طریقے سے اسم فاعل کو بھی فاعل مفعول دونوں چاہیے. اگر فعل کو مصدر بنا دیتے ہو ضرب یضرب ضربن، تو ضربن کو بھی فاعل اور مفعول دونوں چاہیے. یہاں پر آپ دیکھ رہے لفظ رب، یہ لفظ رب مصدر ہے. رب یرب ربن، مصدر کی اضافت جب معمول کی طرف ہوتی ہے اس اضافت سے اضافت لفظی ثابت ہوتی ہے. اضافت لفظی نہیں بلکہ اضافت معنوی ہوتی ہے. اضافت معنوی کا مطلب ہوتا ہے کہ جب مضاف الیہ کی طرف، جب مضاف کی اضافت مضاف الیہ کی طرف، جیسے رب کی اضافت مضاف الیہ کی طرف ہو رہی ہے، تو اضافت معنوی سے دو فائدے حاصل ہوتے ہیں. اضافت معنوی سے دو فائدے، ایک فائدہ ہوتا ہے کہ تخصیص کا اور ایک فائدہ ہوتا ہے تعریف کا. اگر مضاف الیہ نکرہ ہے، اگر مضاف الیہ نکرہ، مثلا یہاں پر مثال دیتا ہوں قلم رجل، قلم رجل، یہاں دیکھ رہے کہ رجل نکرہ ہے، قلم کی اضافت رجل کی طرف ہو رہی ہے. اگر مضاف الیہ نکرہ ہے تو قلم مخصوص ہو جائے گا، قلم اس اضافت سے تخصیص کا فائدہ ہو جائے گا. اور اگر مضاف الیہ معرفہ ہے، اگر مضاف الیہ معرفہ جیسا کہ یہاں پر ہے مضاف الیہ معرفہ ہے، تو یہ رب جو ہے معرفہ ہو جائے گا، یعنی اس اضافت سے تعریف کا فائدہ ملے گا. تو خلاصہ یہ نکلتا ہے کہ مضاف الیہ اگر معرفہ ہے تو مضاف معرفہ ہو جاتا ہے، مضاف الیہ اگر نکرہ ہے تو مضاف بھی کیا ہو جاتا ہے؟ مخصوص ہو جاتا ہے. یہ اضافت معنوی کی بات کر رہا ہوں. یہاں پر اضافت معنوی ہو رہی ہے، اضافت لفظی نہیں ہو رہی ہے. اضافت معنوی ہونے کی بنیاد پر اللہ کی صفت، تو اللہ موصوف، صفت اول، صفت ثانی الرحمن، صفت ثالث الرحیم، مالک یوم الدین. مالک یوم الدین میں سمجھ لیجئے مالک یوم، جب دو اسم ایک جگہ جمع ہو، جب دو اسم ایک جگہ جمع ہو، جیسے کہ مالک اور یوم، یہ دو اسم ہیں. بس اوقات لڑکے جب کتاب النحو القرۃ الراشدہ خالص پڑھتے ہیں یا قصص النبی الخامس پڑھتے ہیں یا منصورات یا مختارات پڑھتے ہیں، وہاں پر اعراب لگانے میں پریشانی ہوتی ہے. وہاں سمجھ لینا چاہیے اگر اس طرح کی باتیں آ جاتی ہیں، مالک ہے پھر یوم ہے، تو یوم پر کون سا اعراب ہے؟ کہ ظاہراً ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ مالک بھی نکرہ ہے یوم بھی نکرہ ہے، دونوں کو موصوف صفت بنا دیا جائے. یہ غلط ہے، ایسا نہیں سوچنا چاہیے، بلکہ یہ دیکھنا چاہیے کہ کیا جس کو آپ صفت بنانے والے ہو، یوم جس کو آپ صفت بنانا چاہتے ہو، کیا اس یوم میں وصفی معنی ہے؟ کیا اس یوم میں وصفی معنی پایا جا رہا ہے؟ اگر اس میں وصفی معنی پایا جائے تب تو وہ صفت بن سکتا ہے، اگر وصفی معنی نہیں ہے تو یہ صفت نہیں بن سکتا ہے. کبھی بھی یاد رکھیے گا جامد کبھی بھی صفت نہیں بنتا ہے، جامد کبھی بھی صفت نہیں بنتا ہے. جامد کو صفت بنانے کے لیے اس میں یا نسبتی جوڑتے ہیں. مثلا یہ ہے مہاراج گنج، یہ ضلع نام کیا ہے؟ مہاراج گنج. مہاراج گنج ایک جامد ہے، اس کو آپ صفت نہیں بنا سکتے. صفت بنانا اگر ہو اس میں یا نسبتی جوڑنا پڑے گا. مہاراج گنجوی، مہاراج گنجوی. آپ پورنیہ کے رہنے والے ہو تو پورنیہ صفت نہیں بنا سکتے پورنیہ کو. اگر صفت بنانا ہو تو آپ کیا بنانا پڑے گا؟ پرنوی جن، پرنوی جن. ایک آدمی امریکہ کا ہے، وہ امریکہ کو صفت نہیں بنا سکتا ہے، صفت بنانے کے لیے کیا کرنا پڑے گا؟ اس میں یا نسبتی جوڑنا پڑے گا، امریکی جن. لہذا یوم کو آپ صفت نہیں بنا سکتے کیونکہ یوم جامد ہے. تو یاد رہے جب دو جامد، جب دو یعنی دو اسم ایک جگہ جمع ہو جاوے اور دونوں کے جب دو اسم ایک جگہ جمع ہو تو دونوں کے درمیان چار رشتے وجود میں آتے ہیں. پہلا رشتہ کیا ہوتا ہے؟ دونوں کے درمیان یا تو موصوف صفت کا رشتہ ہوگا، یا تو مبتدا خبر کا رشتہ ہوگا،
یا مضاف مضاف الیہ کا رشتہ ہوگا یا بدل مبدل منہ کا رشتہ ہوگا۔ اگر دونوں نکیرے ہیں، دونوں نکیرہ ہیں اور دوسرے کے اندر دوسرے اسم کے اندر اگر وصفی معنی پایا جا رہا ہے اور دونوں نکیرہ ہے تو موصوف صفت کا رشتہ ہو جائے گا۔ مثلا رجل قائم، قائم دوسرا اسم ہے، اس میں وصفی معنی ہے، اس کو آپ کیا بنا دیں گے؟ صفت بنا سکتے ہیں۔ یہ دو اسم ہیں، دوسرا اسم کیا ہے؟ وصف ہے، یعنی اس میں وصفی معنی پایا جا رہا ہے، لہذا اس کو آپ صفت بنا سکتے ہیں۔ لیکن اگر آپ یوں کہو قلم زید، قلم رجل، قلم رجل کہو، قلم ایک اسم ہے یہ بھی جامد ہے، رجل ایک اسم ہے یہ بھی جامد ہے، یہ بھی نکیرہ یہ بھی نکیرہ، کیا آپ اس کو بھی موصوف صفت بنا سکتے ہیں؟ نہیں بنا سکتے ہیں، کیونکہ رجل کے اندر صفت بننے کی صلاحیت نہیں ہے، رجل کے اندر صفت بننے کی صلاحیت نہیں ہے، لہذا آپ کو لا محالہ قلم کو مضاف بنانا پڑے گا اور رجل کو مضاف الیہ بنانا پڑے گا۔ تو یہاں پر دیکھ رہے ہیں آپ یوم کے اندر صفت بننے کی صلاحیت نہیں ہے، ٹھیک، اس کو آپ مبتدا بھی نہیں بنا سکتے مالک کو، کیونکہ مبتدا بننے کے لیے پہلا اسم کیا ہونا چاہیے؟ معرفہ ہونا چاہیے، پہلا اسم کیا ہونا چاہیے؟ معرفہ ہونا چاہیے۔ تو یہ موصوف نہیں بن سکتا ہے، موصوف اس لیے نہیں بن سکتا ہے کیونکہ دوسرے اسم کے اندر صفت بننے کی صلاحیت نہیں ہے، تو موصوف صفت کا رشتہ نہیں ہے۔ یہ مضاف مبتدا خبر نہیں بن سکتا ہے، مبتدا خبر بننے کے لیے پہلا اسم کیا ہونا ضروری ہے؟ معرفہ ہونا ضروری ہے، یہ نکیرہ ہے، اور بدل مبدل منہ بھی نہیں بن سکتا ہے کیونکہ اس سے پہلے فعل کا ہونا ضروری ہے، لہذا ایک راستہ بچا، وہ کیا ہے؟ مضاف مضاف الیہ، لہذا مالک مضاف ہے، یوم مضاف الیہ ہے۔ پھر یوم اور الدین کے درمیان رشتہ دیکھا جائے گا، پہلا اسم اگر نکیرہ ہو، جب دو اسم ایک جگہ جمع ہو جائے، پہلا اسم نکیرہ ہو دوسرا اسم معرفہ ہو تو پہلے کو مضاف بنائیں گے دوسرے کو مضاف الیہ بنا دیں گے، تو الدین یہ مضاف الیہ ہے، یوم مضاف، تو الدین پر زیر آ رہا ہے یوم کی بنیاد پر اور یوم پر زیر آ رہا ہے مالک کی بنیاد پر، اس کو اضافت کہتے ہیں، کیونکہ مجرور کی دو قسمیں ہیں، مجرور بالاضافہ، مجرور بالحرف۔ تو آج ہم ترکیب کرتے ہیں، دیکھیے اللہ موصوف، رب العالمین مضاف مضاف الیہ سے ملنے کا صفت اول، الرحمن صفت ثانی، الرحیم صفت ثالث، مالک یوم الدین صفت رابع۔ اللہ صفت اول، صفت ثانی، صفت ثالث اور صفت رابع سے ملنے کے بعد لام کا مجرور، جار مجرور سے ملنے کے بعد یہاں پر مانیں گے ثابت، یہاں پر کیا مانیں گے؟ ثابت مانیں گے، ثابت شبہ فعل، اپنے حکم سے فاعل اور اپنے متعلق سے ملنے کے بعد شبہ جملہ ہونے کے بعد الحمد کی خبر، مبتدا اپنے خبر سے ہونے کے بعد ملنے کے بعد جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔ آج ہم اتنے رکھتے ہیں، انشاءاللہ پھر کل آگے ایاک نعبد سے ہم اپنے بات کو جاری رکھیں گے۔ جزاکم اللہ احسن الجزا۔